چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی زیر نگرانی سپریم کورٹ میں ایک الگ ریاست قائم ہو چکی ہے، جہاں کے اصول بھی اپنے ہیں اور قانون بھی، جہاں پر ملکی قوانین اور ضابطوں پر عمل درآمد اپنے لیے حد تک سمجھا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مالی معاملات کا حساب مانگتی ہے تو اسے حدود سے تجاوز اور عدلیہ کی آزادی پر قدغن قرار دیا جاتا ہے۔ کمیٹی رجسٹرار کو طلب کرتی ہے تو اس پر حکم امتناعی آ جاتا ہے۔ مقننہ یعنی پارلیمنٹ قانون بنا کر چیف جسٹس کو حاصل اختیارات ان کی ساتھی سینئر ججز میں تقسیم کرتی ہے تو اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے آزاد عدلیہ پر زد اور اختیارات میں مداخلت قرار دیا جاتا ہے اور قانون کو بننے سے پہلے ہی اس پر عمل درآمد روک دیا جاتا ہے۔ ججز کی سامنے آنے والی کرپشن اور آڈیوز بارے ساتھی سینئر ججز کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے تو اس پر بھی قدغن لگا دی جاتی ہے اور کمیشن کو کام سے روک دیا جاتا ہے۔ حکومت رجسٹرار کو ٹرانسفر کرتی ہے تو اس پر عمل درآمد یہ کہہ کر روک دیا جاتا ہے کہ حکومت کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں، یعنی تمام اختیارات کا مرکز اور محور سپریم کورٹ ہے، جہاں پر ان کا اپنا قانون رائج ہے، جہاں نہ تو آئین کی کوئی اہمیت ہے اور نہ قانون کی، یعنی وہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون لاگو ہے اور اس ناانصافی اور قانون کی پامالی بارے آواز اٹھانے پر ہمہ وقت توہین عدالت کی تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ ایسی ہی ایک پامالی بارے سینئر صحافی عمر چیمہ نے اپنی رپورٹ میں توجہ مبذول کرائی ہے۔ عمر چیمہ کی رپورٹ کے مطابق اپریل 2019 میں ایک شہری نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ یعنی معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں عدالت عظمیٰ کے عملے اور خالی آسامیوں پر کی گئی بھرتیوں کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں۔ 4 سال گزرنے کے باوجود پنجاب انفارمیشن کمیشن کے سابق کمشنر مختار احمد علی کو یہ معلومات نہیں مل سکیں۔ پہلے تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے یہ معلومات فراہم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد پاکستان انفارمیشن کمیشن نے درخواست گزار کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے معلومات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ اس پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے کمیشن کے حکم کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ عدالت نے سماعت کے بعد کمیشن کے حکم کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس کے بعد درخواست گزار نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی، جسے 2 رکنی بینچ نے خارج کر دیا۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت دائر کردہ درخواست کے ذریعے مختار احمد نے سپریم کورٹ کے منظور شدہ عملے کی تعداد، خالی آسامیوں کی تعداد، ریگولر ملازمین اور یومیہ اجرتی ملازمین کی تعداد کے حوالے سے سوالات پوچھے تھے۔ درخواست گزار نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ آیا دیگر اداروں کی طرح سپریم کورٹ میں بھی خواتین معذوروں خواجہ سراؤں کے لیے کوئی کوٹا ہے، اور اگر کوٹا ہے تو کتنے افراد کو کوٹے میں بھرتی کیا گیا ہے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت درخواست ملنے پر کوئی بھی ادارہ 10 یوم کے اندر جواب دینے کا پابند ہے، جس میں مزید کچھ دن کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ عوامی ادارے کی وضع کردہ تعریف میں سپریم کورٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے، تاہم درخواست دائر ہونے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا گیا، جس پر مختار احمد علی نے پاکستان انفارمیشن کمیشن میں ایک اور درخواست دائر کر دی کہ انہیں مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے کمیشن کو بھیجے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ آئین میں کسی بھی ادارے کو عدلیہ کے کام کرنے کے طور طریقوں پر نظر رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سیکٹری قانون کو 30 ستمبر 2014 کو ارسال کردہ خط کا حوالہ تھا، جو ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے سپریم کورٹ کو بھیجے گئے سوالات کے جواب میں ارسال کیا گیا تھا۔ خط میں آئین کے آرٹیکل 2A کا بھی حوالہ دیا گیا، جس میں عدلیہ کی آزادی کو مکمل انداز سے یقینی بنانے کی بات کہی گئی ہے۔ جب پاکستان انفارمیشن کمیشن نے رجسٹرار کا یہ خط درخواست دہندہ مختار احمد کو فراہم کیا تو انہوں نے اپنے جاننے کے حق کے تحت جواب الجواب دائر کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کی جانب سے ایک علیحدہ معاملے پر وزارت قانون کو لکھے گئے 5 سال پرانے خط کا حوالہ دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کی درخواست پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ یہ درخواست انہوں نے اپنے بنیادی حق تک رسائی کی خاطر بطور ایک شہری دائر کی تھی۔ یاد رہے کہ آئین کے آرٹیکل 19A کے ذریعے معلومات تک رسائی کی ضمانت دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کی جانب سے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 منظور کر کے اس کے حق کو مزید مستحکم کیا گیا۔ اس کے جواب میں پاکستان انفارمیشن کمیشن نے ان کے حق میں فیصلہ سنایا اور نومبر 2021 میں حکم جاری کیا، تاہم ابھی تک اس پر عدالت عظمیٰ کی طرف سے عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ ان کا کام صرف دوسروں سے قانون پر عمل درآمد کروانا ہے، خود قانون کی پاسداری کرنا ان کے فرائض منصبی کے شایان شان نہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।